نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں تک وضاحت ہو چکی تھی، ترجمہ ہم نے پھر سے کر دیا کیونکہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو جن ساتھیوں کا ترجمہ رہ گیا ہے تھوڑا اور پختہ و مضبوط ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو دکھا، نا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدی تو دکھا، نا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم انعام کیا تو نے جن پر، غیری نا المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، غیری نا المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، الضالین گمراہوں کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اہدی تو دکھا نا ہم کو، ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کچھ خط کھینچے، دائیں بھی اور بائیں بھی، درمیان میں بھی ایک خط ایک لکیر کھینچی، اور آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا ان ھذا صراطی مستقیما، لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، بلکہ قرآن و حدیث کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر یہی سیدھا راستہ ہے تو وہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، پھر ہر نماز میں یہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ اہدی کا مطلب تو دکھا۔ ہر نماز میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ یہی دعا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، صحابہ بھی کرتے رہے، حالانکہ وہ ہستیاں تو سیدھے راستے پر تھی، پھر یہ انہوں نے دعا کیوں کی؟ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آ گئی؟
تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے قرآن و حدیث سیدھا راستہ ہے، لیکن جب ہم چلتے ہیں قدم قدم پہ ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہدایت کیا ہے، سیدھی راہ یہاں پہ کون سی ہے۔ تو کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اور کتنی پیاری دعا عطا فرمائی کہ ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر موقع پہ ہمیں سیدھے راستے کی ہماری رہنمائی کرنا۔ اگر آپ صرف دین کے فرض ہی لگائیں نا، فرض تو وہ بھی تقریباً 17 فرض بنتے ہیں، 17 مرتبہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جو شخص ایک دن میں سچے دل سے 17 مرتبہ یہ دعا کرے گا، کیا ہمارا رب اسے خالی لٹائے گا؟ کیوں جی؟ یہ صرف فرضوں کی بات ہے۔ اگر نفلوں کی بات دیکھیں تو ایک دفعہ ہم نے جمع کیے تھے، صرف فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتوں کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً 29 بنتی ہے۔ تو جو سنتے پڑھتا ہے 29 مرتبہ پھر مزید دعا کا موقع مل گیا، تو اللہ تعالیٰ کہ اسے خالی لٹائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ جو لوگ ہدایت دیکھ چکے تھے وہ بھی یہ دعا پڑھتے رہے، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس لفظ میں بڑی جامعیت ہے۔ اب میں جو معنی کرنے لگا ہوں نا، وہ معنی آپ یاد کر لیں، دوبارہ جب یہ نماز میں لفظ آئے گا پڑھنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ معنی کیا ہے؟ اہدی کا پہلا معنی ہے تو ہمیں دکھا۔ پہلا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں دکھا، کیونکہ سیدھا راستہ دکھانا ہدا یہدی یہی معنی بنتا ہے۔ ہدا یہدی کا اہدی کا ایک معنی یہ بنتا ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اہدی کا ایک معنی ہوا سیدھا راستہ دکھانا، دوسرا معنی ہے کہ سیدھے راستے پر چلانا۔ دکھانا اور ہے، چلانا اور ہے۔ دوسرا معنی ہے چلانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے آپ چاہیں اسے سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے، سیدھے راستے پہ وہی چلے گا جسے اللہ چلائے گا۔ تو دوسرا معنی کیا ہوا؟ سیدھے راستے پر چلانا۔ تیسرا معنی، اور یہ بہت ہی پیارا بڑے مزے کا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلا کے منزل مقصود تک پہنچانا۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت تک پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو پہنچائے، کہیں آمین۔ تو وہاں پہ جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا یہاں تک پہنچنا، اگر ہمارا رب ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا۔ تو اہدی کا تیسرا معنی کیا ہوا؟ منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب غور کریں، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کا پہلا معنی یہ ہوا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دوسرا معنی یہ ہوا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو موت تک اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے ایسے ہیں جو وقتی طور پہ سیدھے راستے پہ آئے پھر بھٹک گئے؟ تو کتنی پیاری دعا ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مستقل طور پہ۔ اور تیسرا، اس راستے پہ چلتے ہوئے ہماری جو اصل منزل ہے اس منزل تک پہنچا۔ تو یہ تینوں معنی اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ کیوں جی، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جی اگر سمجھ آ گیا تو آگے چلتے ہیں، اگر نہیں تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ کیوں جی سمجھ آ گیا ہے؟ اہدی کے کتنے معنی ہیں؟ نمبر 1 سیدھا راستہ دکھا، نمبر 2 شاباش سیدھے راستے پر مستقل طور پہ ہمیشہ کے لیے چلا، نمبر 3 ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔
تو اب جب یہ آپ دعا پڑھیں گے نماز میں سورۃ فاتحہ، اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس مراد کو پورا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ سورۃ نساء میں ان کی وضاحت موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء نبی، والصدیقین، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 والشہداء، شہید، نمبر 4 والصالحین، نیک لوگ، صالح لوگ۔ تو ان لوگوں کا راستہ ہم نماز میں طلب کرتے ہیں۔ کتنے ہوئے انعام یافتہ لوگ؟ 4 لوگ۔ صدقے اور قربان جائیں۔ اب دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ کن لوگوں کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے رستے پہ چلا، موسیٰ علیہ السلام کے رستے پہ چلا، اللہ یونس علیہ السلام کے رستے پر، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلا، پھر صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ غصہ کیا گیا ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہیں دکھا، اس نے خراب کر دیا، سستی تو ہماری تھی، ہم نے پکڑا نہیں۔ اب ایک اچھا بھلا میرا جیسا آدمی آئے اور آ کے مائک پکڑے اور پکڑ کے توڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ قاری صاحب کیا کریں گے؟ وہ ہم پہ ناراض ہی ہوں گے نا، غصے ہی کریں گے نا کہ بھئی آپ تو جانتے بوجھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایسے نقصان ہو جائے گا، آپ نے پھر یہ غلط حرکت کی، تو پتہ یہ چلا غصہ ان پہ آئے گا جن کو سب کچھ پتہ ہے پھر بھی وہ غلط حرکت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَهُمُ الْيَهُودُ، یہ یہودی ہیں، یہ اتنے خبیث لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو حق کا پتہ ہوتا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ حق کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بڑے مجمع میں وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوئے۔ تو ہم نے نماز میں دعا کی اللہ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پہ تو غصے ہوا، جن پہ تو ناراض ہوا۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے؟ کر لیے پھر اسرائیل مذاکرات ہو، کر لیے انہوں نے تسلیم؟ کیوں جی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تسلیم کر لیے، کیوں کریں؟ ان پہ اللہ غصہ ہوا ہے، ان سے اللہ ناراض ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، یہودیوں پہ غصہ ہی بڑا ہے کہ یہ حق جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو گمراہ ہے۔ ضال کا معنی، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی رستے کی تلاش میں نکلا ہے، رستے کا پتہ کوئی نہیں، دوسرا کہ بالکل گمراہ، چٹا، ان پڑھ، کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو یہ جو عیسائی تھے نا، یہ گمراہ تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، یہ گمراہ تھے۔ یہودی جو تھے ان کے پاس علم موجود تھا، ہر چیز کا علم ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 10 تک ہے۔ آپ کے دور میں صرف یہ 10 یہودی جو ہیں وہ ایمان لائے تھے۔ عیسائی جو تھے ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ یہ گمراہ تھے، جب ان کی رہنمائی کی جاتی تو یہ فوراً سیدھے راستے پہ آ جاتے تھے۔ تو ہم نے نماز میں کیا دعا کی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پہ تو غصے ہوا، جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں۔
تو یہاں پہ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ ہم آپ کو دوبارہ سنانا چاہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، نصف لی، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ اب یہ انگلی رکھ لیں آپ سارے سورۃ فاتحہ پہ، دیکھیں اللہ کے لیے کیا ہے اور بندے کے لیے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا۔ کس کے لیے ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں قاری شاری تو نہیں ہوں، بلکہ قاری صاحب جانتے ہوں گے، بعض یہ قراء جب پڑھتے ہیں نا، خصوصاً قاری عبد الباسط کو ہم نے سنا، تو جب اس مقام پہ پہنچتا ہے نا ایاک نعبد، وہ یہاں پہ آ کے وقف کر جاتا ہے۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا، میں نے غور کیا یہ وقف کرتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، صدقے اور قربان جائیں، یہاں پہ اس سورت کا نصف ہوتا ہے، آدھا۔ یہ اتنی سورت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب آگے دیکھیں جی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے، شاباش بولے نا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس کو چاہیے؟ یہ بندے کے لیے ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی باتیں چل رہی ہیں نا، تو بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ آ کے اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگنا ہے مانگے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ اور بندہ پھر اس کائنات کی سب سے بڑی دولت مانگتا ہے، وہ دولت ذرا بتائیں کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تو اسے کیا مانگتا ہوں؟ سبحان اللہ، ہر معاملے میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں، ہر معاملے میں، کاروباری معاملہ ہو، گھر کا لیے ہو، ہر معاملے میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ بتائیں کس کے لیے ہے یہ؟ بندے کے لیے ہے نا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے، یہ بندے کے لیے۔ آدھی سورۃ فاتحہ اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے۔ اب دعا بھی ہم نے کر لی، آخر میں کہنا چاہیے یا اللہ قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم کیا کہو؟ آمین کہو کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اور نماز میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ انہ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ کریم سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ امن ابن الزبیر و ان للمسجد للجا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابن زبیر اور ان کے جو ساتھی تھے ومن وراءہ، جتنے پیچھے تھے، انہوں نے نماز میں اتنی اونچی آمین کہی کہ پوری مسجد گونج اٹھی۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ وائل بن حجر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہا ومد بہا صوتا ورفع بہا صوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آواز کو لمبا کیا اور اونچا کیا۔ تو لہذا جب یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں پورے جذبے کے ساتھ کہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اس کی عربی کیا ہے؟ آمین۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے خراب کر دیا، سستی تو ہماری تھی، ہم نے پکڑا نہیں۔ اب ایک اچھا بھلا میرا جیسا آدمی آئے اور آ کے مائک پکڑے اور پکڑ کے توڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ قاری صاحب کیا کریں گے؟ وہ ہم پہ ناراض ہی ہوں گے نا، غصے ہی کریں گے نا کہ بھئی آپ تو جانتے بوجھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایسے نقصان ہو جائے گا، آپ نے پھر یہ غلط حرکت کی۔
تو پتہ یہ چلا غصہ ان پہ آئے گا جن کو سب کچھ پتہ ہے پھر بھی وہ غلط حرکت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَهُمُ الْيَهُودُ، یہ یہودی ہیں، یہ اتنے خبیث لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو حق کا پتہ ہوتا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ حق کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بڑے مجمع میں وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوئے۔ تو ہم نے نماز میں دعا کی اللہ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پہ تو غصے ہوا، جن پہ تو ناراض ہوا۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے؟ کر لیے پھر اسرائیل المذاکرات ہو، کر لیے انہوں تسلیم؟ کیوں جی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تسلیم کر لیے، کیوں کریں؟ ان پہ اللہ غصہ ہوا ہے، ان سے اللہ ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، یہودیوں پہ غصہ ہی بڑا ہے کہ یہ حق جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو گمراہ ہے۔ ضال کا معنی، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی رستے کی تلاش میں نکلا ہے، رستے کا پتہ کوئی نہیں۔ دوسرا کہ بالکل گمراہ، چٹا، ان پڑھ، کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو یہ جو عیسائی تھے نا، یہ گمراہ تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، یہ گمراہ تھے۔ یہودی جو تھے ان کے پاس علم موجود تھا، ہر چیز کا علم ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 10 تک ہے۔ آپ کے دور میں صرف یہ 10 یہودی جو ہیں وہ ایمان لائے تھے۔ عیسائی جو تھے ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ یہ گمراہ تھے، جب ان کی رہنمائی کی جاتی تو یہ فوراً سیدھے راستے پہ آ جاتے تھے۔ تو ہم نے نماز میں کیا دعا کی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پہ تو غصے ہوا، جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ ہم آپ کو دوبارہ سنانا چاہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، نصف لی، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ اب یہ انگلی رکھ لیں آپ سارے سورۃ فاتحہ پہ، دیکھیں اللہ کے لیے کیا ہے اور بندے کے لیے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ کس کے لیے ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں قاری شاری تو نہیں ہوں، بلکہ قاری صاحب جانتے ہوں گے، بعض یہ قراء جب پڑھتے ہیں نا، خصوصاً قاری عبد الباسط کو ہم نے سنا، تو جب اس مقام پہ پہنچتا ہے نا ایاک نعبد، وہ یہاں پہ آ کے وقف کر جاتا ہے۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا، میں نے غور کیا یہ وقف کرتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، صدقے اور قربان جائیں، یہاں پہ اس سورت کا نصف ہوتا ہے، آدھا آدھا۔ یہ اتنی سورت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب آگے دیکھیں جی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے، شاباش بولے نا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس کو چاہیے؟ یہ بندے کے لیے ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی باتیں چل رہی ہیں نا، تو بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ آ کے اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگنا ہے مانگے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ اور بندہ پھر اس کائنات کی سب سے بڑی دولت مانگتا ہے، وہ دولت ذرا بتائیں کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو اسے کیا مانگتا ہوں؟ سبحان اللہ، ہر معاملے میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں، ہر معاملے میں، کاروباری معاملہ ہو، گھر کا لیے وہ، ہر معاملے میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ بتائیں کس کے لیے ہے یہ؟
بندے کے لیے ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ یہ بندے کے لیے۔ آدھی سورۃ فاتحہ اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے۔ اب دعا بھی ہم نے کر لی، آخر میں کہنا چاہیے یا اللہ قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم کیا کہو؟ آمین کہو کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اور نماز میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ انہ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ کریم سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ امن ابن الزبیر و ان للمسجد للجا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابن زبیر اور ان کے جو ساتھی تھے ومن وراءہ، جتنے پیچھے تھے، انہوں نے نماز میں اتنی اونچی آمین کہی کہ پوری مسجد گونج اٹھی۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ وائل بن حجر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہا ومد بہا صوتا ورفع بہا صوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آواز کو لمبا کیا اور اونچا کیا۔ تو لہذا جب یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں پورے جذبے کے ساتھ کہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اس کی عربی کیا ہے؟ آمین۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔